नाज़रीन کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سالہ ڈیجیٹل اردو پر آج کا نیوز بلیٹن، جہاں ہم آپ کے لیے ملک اور دنیا کی اہم اور مستند خبریں پیش کریں گے۔ سیاست، سماج، معیشت، مذہب اور عوامی زندگی سے جڑی تازہ پیش رفت کے ساتھ اہم فیصلے، نمایاں واقعات اور وہ سب کچھ جو آپ کو باخبر رکھتا ہے۔ چلیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ اور رکن پارلیمنٹ جگدیش شٹار نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اسکولز اور کالجز میں طالبات کو حجاب پہننے کی اجازت دینا مسلم خوشامد کی انتہا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ کرناٹک حکومت صرف مسلم برادری کو فائدہ پہنچانے والی پالیسیز پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ داونگرے ضمنی انتخاب میں مسلم طبقے کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس کے بعد مسلم ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے حجاب پہننے کی اجازت دے دی گئی۔ جگدیش شٹار نے کہا کہ حجاب کو اقلیتی شناخت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کانگریس کو ہندوؤں کے ووٹ نہیں چاہیے تو انہیں یہ بات کھل کر کہہ دینی چاہیے۔ پرتاپ سمہا نے میسورو میں مسلم طالبات کو سرکاری اسکولز میں حجاب کی اجازت دینے کے معاملے پر کرناٹک حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سدرامیا اور وزیر تعلیم کے فیصلوں کو دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ حکومت ہندوؤں کو مشتعل اور مسلمانوں کو خوش کرنے کی سیاست کر رہی ہے۔ پرتاپ سمہا نے طنزیہ انداز میں کہا کہ مسلم لڑکیوں کو حجاب کی ضرورت ہے یا نہیں یہ معلوم نہیں، لیکن کانگریس لیڈرز کو ضرور برقعے کی ضرورت ہے، کیونکہ 3 سال میں کوئی کام نہیں کیا، اس لیے عوام کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکولز میں یونیفارم کا مقصد سب کو برابر دکھانا اور یکسانیت پیدا کرنا ہے، لیکن حکومت اس بنیادی تصور کو ہی نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر زعفرانی شالز کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر مسلم نوجوانوں کو ٹوپی اور مخصوص مذہبی حلیے کے ساتھ آنے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سابق رکن پارلیمنٹ نے وزیر اعلیٰ سدرامیا پر مذہبی بنیادوں پر سیاست کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ کرناٹک کے خامنائی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ذات پات اور فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر متحد رہیں۔ پرتاپ سمہا نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ مسلسل ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اور آنے والے 2 برسوں میں عوام حکومت کو مناسب جواب دے گی۔ کرناٹک کے ضلع وجے پور میں شدید بارش اور تیز ہواؤں سے ایک مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب کے اس سانحے میں جاں بحق افراد کی شناخت 35 سالہ گورو ناتھ بوڈیگر، ان کی اہلیہ جوتی بوڈیگر، بیٹیاں کالما اور کیرتی کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خاندان اپنے زیر تعمیر گھر کی مرمت کے دوران عارضی طور پر ایک پرانے کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ حادثے کے وقت تمام افراد سو رہے تھے اور ملبے تلے دب گئے۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر ریسکیو ٹیمز اور پولیس کو اطلاع دی۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے اہلکاروں نے مقامی افراد کی مدد سے کئی گھنٹوں تک کارروائیاں جاری رکھیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے متاثرہ خاندان سے اظہار افسوس کیا ہے۔ مسلسل بارشوں کے باعث کرناٹک کے مختلف علاقوں میں حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اروناچل پردیش کے دارالحکومت ایٹا نگر اور پاپم پاری ضلع میں 36 گھنٹے کے بند سے معمولات زندگی شدید متاثر ہو گئے۔ بازار بند رہے، سڑکیں سنسان رہیں، ٹرانسپورٹ سروسز بھی جزوی طور پر معطل رہیں۔ یہ احتجاج اروناچل بچاؤ آندولن کمیٹی ASBAC کی جانب سے کیا گیا۔ احتجاجی تنظیم کا مطالبہ ہے کہ انر لائن پرمٹ یعنی ILP نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنایا جائے تاکہ ریاست میں غیر قانونی دراندازی اور غیر قبائلی افراد کے داخلے کو روکا جا سکے۔ تنظیم نے خاص طور پر بنگلہ دیشی دراندازی کے خدشات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ حکومت اروناچل نے اس بند کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے عوام، مریضوں، روزانہ مزدوری کرنے والوں اور کاروباری طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ضلع انتظامیہ نے بند نافذ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی وارننگ بھی دی ہے۔ دوسری جانب ریاستی وزیر داخلہ ماما ناتونگ نے کہا کہ مسائل کا حل بات چیت سے نکالا جانا چاہیے، نہ کہ بند اور احتجاج سے۔ تاہم کئی مقامی رہنماؤں نے ILP سے متعلق خدشات کو حقیقی مسئلہ قرار دیا ہے۔
پولیس نے بند نافذ کرنے کے الزام میں 5 افراد کو حراست میں لینے کی بھی تصدیق کی ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور محمد بن زاید ال نہیان نے ابوظہبی میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اہم مفاہمتی یادداشت یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگز کے تبادلے کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات میں ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ تقریب کے دوران دفاعی تعاون، توانائی کے شعبے، LNG سپلائی، اسٹریٹجک آئل ذخائر، تجارت اور انفراسٹرکچر سرمایہ کاری سے متعلق متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیکنالوجی، کلین انرجی اور اقتصادی شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پراتفاق استقبال پر اماراتی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے بھارت کو UAE کا اہم اور اسٹریٹجک شراکت دار قرار دیا۔ دونوں ممالک نے استحکام اور دو طرفہ تجارتی تعاون کو مضبوط بنانے کا عزم کیا۔ بھارت اور UAE کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں گزشتہ چند برسوں کے دوران نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون میں لوک بھون کے اندر گورنر AI روم کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر ریاست کے گورنر گرمیت سنگھ نے AI سے متعلق پہل کا آغاز کرتے ہوئے AI وہیکل کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس اقدام کا مقصد معاشرے کے مختلف طبقات میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں دلچسپی پیدا کرنا اور نئے آئیڈیاز رکھنے والے افراد کو رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے طلباء، نوجوان، ڈیولپرز اور اختراعی صلاحیت رکھنے والے افراد AI ٹیم سے رابطہ قائم کر سکیں گے اور AI پر مبنی ایپلیکیشنز تیار کرنے میں مدد حاصل کریں گے۔ گورنر گرمیت سنگھ نے کہا کہ مستقبل میں AI ٹیکنالوجی مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کرے گی، اس لیے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ قدم ریاست میں ٹیکنالوجی اور اختراع کے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ جمعرات کو VD ستیسن ترووننتپورم میں واقع کیرلا پردیش کانگریس کمیٹی دفتر پہنچے، جہاں پارٹی کارکنوں اور سینئر رہنماؤں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ کانگریس ہائی کمان کی جانب سے انہیں کیرلا کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیے جانے کے بعد ریاستی سیاست میں تیزی آ گئی ہے۔ ستیسن نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹے تک میٹنگ کی، جس میں نئی کابینہ کی تشکیل، اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور حلف برداری تقریب کی تیاریوں پر بات ہوئی۔ کانگریس قیادت نے تقریباً 10 دن تک مشاورت کے بعد VD ستیسن کے نام پر اتفاق کیا۔ پارٹی کے اندر ان کی صاف شبیہ، مضبوط اپوزیشن لیڈر اور نوجوان ووٹروں میں مقبولیت کو اہم وجہ بتایا ہے۔ رپورٹس کے مطابق KC وینوگوپال کا نام بھی وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں شامل تھا، لیکن آخرکار ہائی کمان نے ستیسن کو ترجیح دی۔ پارٹی کے ذرائع کے مطابق نئی حکومت کی حلف برداری اگلے ہفتے ترووننتپورم میں متوقع ہے۔ کانگریس اتحادی جماعتوں کے ساتھ آخری مرحلے کی بات چیت مکمل کر رہی ہے، جس کے بعد کابینہ کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ کیرلا کے مختلف شہروں میں کانگریس کارکنوں نے جشن منایا، مٹھائیاں بھی تقسیم کی اور ریلیز بھی نکالیں۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی درج کی گئی ہے۔ 24 کیرٹ سونا 15,791 روپے فی گرام رہا۔ گزشتہ روز اس کی قیمت 16,233 روپے تھی۔ فی گرام 442 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 22 کیرٹ سونا 14,475 روپے اور 18 کیرٹ سونا 11,843 روپے میں دستیاب ہے۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ بشکریہ، گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔